قوم پرستی کی بدترین مثال اگر کوئی سندھ حکومت نے کی ہے تو وہ یہ ہے، تعصب سامنے نظر آ رہا ہے کہ صرف اپنے وہ ہٹ درمی، اپنا اجرک سامنے لانے کے لیے کراچی کے عوام کو ان ظالموں نے کروڑوں روپے ان سے یہ بھتے کی شکل میں، اس کو ایک قسم کا بھتہ کہیں، یہ کوئی انصاف انہوں نے نہیں کیا کہ اپنی قوم پرستی کے چکر میں عوام سے انہوں نے اتنا پیسہ لیا۔ سب سے پہلے میں جماعت اسلامی یوتھ کے ان نوجوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے کراچی پر مسلط ان قابض نمائندوں کو تھوڑی سی شرم و حیات دلانے کے لیے آپ نے نہایت ہی عجیب قسم کا احتجاج آج پلان کیا ہے کہ تھوڑی سی ان کو شرم آ جائے کہ کراچی کی جو سڑکیں ہیں ہم تو کہہ تک گئے کہ یہ گاڑیاں موٹر سائیکلیں چلانے کے لیے نہیں ہیں، ظالموں نے اتنا برا حال کر دیا اس کراچی شہر کا، یہاں پر آپ لوگوں نے گدے لا کر ان کے منہ پر یہ زوردار تماچا مارا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کراچی کے لوگوں کو سڑکیں دینی ہے۔ آپ دبئی کے جرمانوں کی بات کرتے ہیں، جرمانوں سے پہلے آپ ان کو سڑکیں دیں، سب سے پہلے نوجوانوں کو روزگار دیں، مواقع دیں روزگار کے آگے بڑھنے کے، ان کے لیے پلاننگ لے کر آئے جو الحمدللہ جماعت اسلامی جس طرح سے بنو قابل کے نام سے کر رہی ہے اپنے طور پر، تو کیا یہ حکومت میں یہ جو نالائق ہم پر مسلط ہوئے ہیں تو کیا یہ نہیں کر سکتے؟ یہ کر سکتے ہیں تو صرف بھاری بھرکم ای چالان کے فیصلے یہ اپنے ٹھنڈے اور محفوظ دفتروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جی 25,000 کے چالان لگا دیں، 5,000 کے لگا دیں، ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ظالموں نے اس شہر کا بیڑا غرق کیا تھا، اب یہ جس طرح سے الیکشن میں انہوں نے فارم 47 کے ذریعے سے چیزوں کو تباہ کیا ہے، اس کے بعد ان کے یہ جعلی میئر مسلط ہوئے ہیں، جعلی میئر یہ جس طرح سے بلیم گیم کھیل رہے ہیں اور پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ان کے اعلیٰ کار جو اوپر اپنے دفتروں میں بیٹھے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون سے کراچی کے لوگوں کے انٹرسٹ کے فیصلے انہوں نے کیے کہ ایسے نالائق قسم کے حکمران ہم پر مسلط کیے ہیں، جو اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ چالان ہم ان لوگوں پر لگائیں گے جو قانون سب سے پہلے اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ای چالان لگانے سے پہلے کیا عوام میں آپ نے کمپین چلائی؟ ای چالان کے خلاف ہم نہیں ہیں، کیا آپ نے عوام میں آگاہی مہم بھرپور چلائی تھی کہ یار اس طرح سے کیا عوام کو ایجوکیٹ کیا ہے آپ نے؟ یہ جو ان کے کرنے کے کام ہیں نالائقوں نے نہیں کیے، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کہاں سے احکامات آتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے اس طرح کے بے تکے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر عوام کو یہ ان پر احسان کرتے ہیں کہ پہلی بار جن کا ہو جائے چالان تو وہ جا کر اپنے چالان کو معاف کروا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں چلے گی، جماعت اسلامی اس کے خلاف کھڑی ہے۔ قوم پرستی کی بدترین مثال اگر کوئی سندھ حکومت نے کی ہے تو وہ یہ ہے، تعصب سامنے نظر آ رہا ہے کہ صرف اپنے وہ ہٹ درمی، اپنا اجرک سامنے لانے کے لیے کراچی کے عوام کو ان ظالموں نے کروڑوں روپے ان سے یہ بھتے کی شکل میں، اس کو ایک قسم کا بھتہ کہیں، یہ کوئی انصاف انہوں نے نہیں کیا کہ اپنی قوم پرستی کے چکر میں عوام سے انہوں نے اتنا پیسہ لیا اور پھر وہ بڑے پیمانے پر چالان ان سے لے رہے ہیں۔ بلدیاتی نظام کی بات کریں تو بلدیاتی نظام ان ظالموں نے ایسا تباہ کیا ہے کہ ان کا اپنا میئر بھی آ کے بولتا ہے کہ میرے پاس تو یہ سڑک ہے، یہ نہیں ہے۔ ان کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک ہی شہر کراچی میں اصل حکمرانی کر کون رہا ہے، ذمہ دار ٹھہرائے تو کس کو ٹھہرائے۔ یہ 3 سالہ ننھا ابراہیم بیچارہ جو اپنے جان کی بازی ہارا، کس وجہ سے؟ ان کے اس نالائکی کی وجہ سے۔ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ علاقہ تو جی ٹاؤن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے انڈر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو کہتے رہے آپ سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب تو بڑی بھرپور اس کی سٹرگل کی انہوں نے کہ یار با اختیار بلدیاتی نظام بنایا جائے اور اس کے بعد وہ سارے طاقت لوگوں کو نیچے لیول پر فراہم کیے جائیں تاکہ نیچے کام ہو سکے۔ آپ لوگوں نے نہیں کیے، بلدیاتی نظام کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کے میئر کو بھی نہیں پتا کہ کون سی سڑک میری ہے اور کون سی سڑک ٹاؤن کے انڈر میں آتی ہے۔ ہمارے لوگوں نے متعدد مرتبہ ان کو آگاہ کیا کہ آپ اس کی ذمہ داری لیں، اس مسئلے کو حل کریں، لیکن انہوں نے وہ چیز نہیں کی۔ تو دیکھیں کتنے ہمارے بچے جانوں کی بازی ہار گئے۔ دوسری طرف دیکھیں
پانی کا مسئلہ جو کراچی کے مختلف علاقوں میں تھوڑا بہت جو پانی آتا تھا ان ظالموں نے وہ بھی تباہ کر دیا. اس کے نتیجے میں کیا کیا انہوں نے؟ اس کے نتیجے میں یہ کیا کہ آپ ٹینکر سے پانی خریدیں. اور ہمارے اس صوبے کے جو پارٹی ہے بلاول صاحب آ کے کہتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. سب بے شرم لوگ میڈیا پہ آگے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر کا پانی آتا ہے. اور نالائکو تھوڑی سی شرم کرو. اس صوبے پر 17 سال سے تمہاری حکومت ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے گھروں میں تو کم از کم پانی کے لاہن لگاؤ کہ اس طرح کے شرمناک بیانات تو آپ کو نہ دینے پڑے کہ پوری دنیا تماشا کر رہی ہے ہماری. تو یہ چیز پانی کا مسئلہ ظالموں نے بنایا. ٹینکروں کے ذریعے سے عوام کو پانی خریدنے پر مجبور کیا, جس کے نتیجے میں دیکھیں یہ گندے قسم کے ٹینکر انہوں نے چلانے کے لیے دن میں ان کو دھندلانے کے لیے اجازت دے دی, جس کے نتیجے میں کراچی کے شہریوں کی جانیں خطرے میں آ گئی اور متعدد شہری اپنی جانوں سے گئے. تو کراچی کے لوگوں ان ظالموں کے خلاف الحمدللہ جماعت اسلامی نے ملک بھر میں بلدیاتی نظام کے حصول کے لیے, اس کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس کو بہترین طریقے سے عمل میں لانے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ بدل دو نظام کے تحت ہی یہ چیزیں بھی انشاءاللہ ہم بدلیں گے. کراچی کے لوگوں مایوسی کفر ہے, مایوس نہیں ہونا. اپنے جماعت اسلامی آپ کے حقوق کے لیے میدان عمل میں کھڑی ہے. آپ آئیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو, اپنے حقوق کی جنگ لڑیں, مایوس نہ ہو. مقتدر ادارے جو اوپر بیٹھے ہیں اپنے دفتروں میں, ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو مایوسی ہمارے حلقوں میں نوجوانوں میں پھیل رہی ہے, خدا کی قسم یہ بہت خطرناک ہے. بر وقت اس کا ازالہ کریں. ان نالائکوں کو جو تم نے کراچی شہر پر مسلط کیا ہے, یا تو ان کو اوپر سے ڈنڈا دیں, ان کو سیدھا کریں, ورنہ تو کراچی کے لوگوں کا جو حقیقی مینڈیٹ ہے اور اپنے لوگوں کو جو وہ لانا چاہتے ہیں ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. انشاءاللہ جماعت اسلامی کھڑی تھی کراچی کے لیے, کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ. ان ظالموں کا تعاقب ہر حال میں ہر محاذ پر جاری رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.